تکبر بولتے کسے ہیں؟ سبحان اللہ. تکبر کی تعریف کیا ہے؟ میں بولنے سے پہلے اللہ سے دعا کر کے تکبر سمجھاتا ہوں انشاءاللہ. یہ بھی صحیح مسلم کی حدیث ہے. دو جملے نبی نے استعمال فرمایا تکبر کے تعلق سے. اللہ وہ دونوں سے مجھے اور آپ کو بچائے. یہ ہے تکبر میرے بھائیوں. اس کے بعد میں آگے آتا ہوں انشاءاللہ کس کس چیز میں تکبر ہوتا ہے. آگے اس کے بعد بول کر یہ جمعہ انشاءاللہ ہم ختم کریں گے. تکبر کس کو بولتے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں بیان فرما دیا تکبر دو چیزوں کا نام ہے. پہلی چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو جملہ ہے، پہلی چیز ہے غمت الناس بطر الحق وغمت الناس. دو جملے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. اگر ہو سکے تو اس مسجد سے یہ دونوں جملے لے کر اٹھیں انشاءاللہ تعالی. جی ہاں، پہلی چیز حق آنے کے بعد حق کا انکار کر دینا، سچائی آنے کے بعد سچائی کا انکار کر دینا، یہ تکبر ہے. اور دوسری چیز اللہ کے رسول نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو حقیر سمجھنا. تکبر کس کو بولتے ہیں؟ تکبر دو چیزوں کا نام ہے. حق آنے کے بعد میں نے وہ حدیث نوٹ کی اور حدیث کے ساتھ ساتھ میں نے اس کا معنی بھی نوٹ کیا ہے ساتھ میں. حق آنے کے بعد سبحان اللہ حق کا انکار کر دینا، حق آنے کے بعد حق کا انکار کر دینا اور لوگوں کو حقیر سمجھنا. دلیل سامنے آ گئی ہے، دلیل سامنے آ گئی ہے. ہم جو کر رہے تھے وہ غلط ہے. اب سوچ لیجئے گا، آپ اللہ کے لیے سوچ لیجئے. ڈریے اللہ سے، اللہ سے ڈریے. سامنے حدیث آ گئی، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان آ گیا. ہم پہلے سے جو کرتے آ رہے ہیں ہم چھوڑنے کے لیے تیار نہیں، ہم وہاں بہانے بناتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ اللہ سے ڈرو میرے بھائیوں. ایک دن اللہ کے سامنے کھڑو گے، اللہ کو جواب دینا ہے. سبحان اللہ. اللہ کو کیا جواب دو گے؟ اللہ کو کیا جواب دو گے؟ میں ہمیشہ کہتا ہوں اگر ہمارے عمل کے خلاف حدیث آ رہی ہے، مسلمان کی ذمہ داری یہ ہوتی ہے کہ وہ ہمارے عمل کو چھوڑ دے اور اللہ کے رسول کی حدیث کو سامنے لے لے. جو آدمی نہیں لیتا ہے، اللہ کے رسول نے کہا وہ دنیا میں تکبر کرنے والا ہے. سبحان اللہ. چاہے اس کا جھبا بڑا لمبا ہو، چاہے وہ بات کرتا ہو تو تمہیں سنائی نہیں دیتا ہو، بڑی نرم گفتگو کرتا ہو، مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق یہ آدمی تکبر کرنے والا ہے جو نبی کی بات آنے کے باوجود. میں آپ کو ایک جملہ بول کر آگے جانا مناسب سمجھتا ہوں. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما حج کے میدان میں کھڑے ہوئے ہیں. کسی نے آ کر سوال کیا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے، غور سے ذہن میں رکھو اسے. کہا حج کی 3 قسمیں ہیں، اس میں سب سے بہتر سب سے فضیلت والا حج کون سا ہے؟ سبحان اللہ. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے کہا حج تمتع. کون سا ہے؟ حج تمتع. 3 قسموں میں، میں اس میں نہیں جاؤں گا، کون سی قسم کیسا کرنا ہے وہ کسی اور موقع پر انشاءاللہ. حج تمتع سب سے افضل ہے. سبحان اللہ. سامنے والا آدمی یقیناً وہ کم سے کم تابعی تو رہے گا نا، جس نے ایمان کی حالت میں صحابی کو دیکھا، جس نے ایمان کی حالت میں صحابی کو دیکھا اسی پہ اس کی موت بھی ہوئی، وہ تابعی ہے نا. سامنے والے نے ایک سوال کیا، سوال پر پھر سوال. میں نے ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہما سے سنا ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ حج کی جو دوسری قسم ہے حج قران سبحان اللہ اور حج افراد وہ تمتع سے افضل ہے. کوئی غلط ہے؟ کوئی بات غلط ہے اس میں میرے بھائیوں؟ کوئی بات غلط ہے اس میں؟ کوئی بات غلط نہیں. اس نے ایک سوال کیا، سامنے سے جواب آیا حج تمتع افضل ہے. پھر اس نے ایک سوال کیا، میں نے ابو بکر اور عمر سے سنا ہے دوسری قسمیں اس سے افضل ہیں. اللہ اکبر. ابن عباس کا جواب سنیے. اب ابن عباس کا جب بھی نام آئے، نوجوان ساتھیوں میرے بچوں، جب بھی آپ کے سامنے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کا نام آئے کچھ چیزیں ذہن میں لا لو. پہلی چیز یہ ہے حبر هذه الامہ ہے. ابن عباس کون ہے؟ حبر هذه الامہ، یہ پوری امت کے سب سے بڑے عالم. حبر بولتے عالم کو. یہ امت کے سب سے بڑے عالم، مفسر قرآن، سب سے بہترین قرآن کی تفسیر کرنے والے. حمامۃ الحرم، کیا نام ہے ان کا؟ حمامۃ الحرم، حرم کا کبوتر. کیا نام؟ خوش ہو جائیں گے آپ. حرم کا کبوتر. کبھی حرم چھوڑ کے نہیں جاتے تھے. زیادہ تر وقت ان کا حرم مکی میں گزرتا، اسی کے اطراف رہتے جیسے کبوتر حرم کے اطراف رہتا ہے. حمامۃ الحرم بہت بڑے عالم. اللہ کے رسول نے ان کو دعا دی، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کو دعا دی، اللہم علمہ التأویل. یہ رسول اللہ کی دعا ہے عبداللہ ابن عباس کو. اللہم علمہ التأویل،
اے اللہ ان کو تفسیر کا علم عطا فرما. جواب سامنے سے سن لیجئے, موضوع تکبر ہے. جواب عبداللہ ابن عباس نے کیا دیا؟ حج کے سلسلے میں سوال ہو رہا ہے. میں کہہ رہا ہوں اللہ کے رسول نے یہ افضل کہا, تم کہہ رہے ہو ابو بکر اور عمر نے اسے افضل کہا. تم نبی کی بات کے اوپر, سبحان اللہ, تم نبی کی بات کے اوپر ابو بکر اور عمر کی بات کو لے کر آ رہے ہو. یہ اتنا بڑا گناہ ہے, اللہ چاہے آسمان سے پتھروں کی بارش تمہارے اوپر برسا سکتا ہے, نبی کی بات کے اوپر اور کسی کی بات نہیں ہوگی. اللہ اکبر, اللہ اکبر. اگر ہم یہ بولتے ہیں لوگ ناراض ہو جاتے ہیں. کیوں بولتے ہو؟ کیا بولیں پھر؟ صحیح مسلم کی حدیث نہ بولیں. اللہ کے رسول نے کہا بطر الحق, حق آنے کے بعد حق کا انکار کرنا, یہ تکبر ہے. اللہ ہمارے سارے علماء اکرام کو حق آنے کے بعد حق اپنانے کی توفیق عطا فرمائے, سچائی آنے کے بعد سچائی پر چلنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے. تکبر کا ایک اور معنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا, غمت الناس, لوگوں کو حقیر سمجھنا. اللہ اکبر, لوگوں کو حقیر سمجھنا. یاد رکھو میرے بھائیوں, کسی کو بھی حقیر نہ سمجھو, دنیا میں کسی کو حقیر نہ, اللہ نے ہر ایک کے اندر یہ خوبی عطا فرمائی ہے, کسی کو حقیر نہ سمجھو. میں تمہارے سامنے بات بول کر آگے لے کر جاتا ہوں, آپ نے سنا ہے الحمدللہ. ایک بار حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ایک چھوٹا سا جملہ بول دیا. 10 بار آپ نے سنا ہوگا اسی ممبر سے, 10 بار آپ نے سنا ہوگا اسی ممبر رسول سے. حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے لیے اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی زبان سے ایک جملہ نکل گیا. کوئی دن شاید ایسا نہیں گزرتا مسلمان اس سے بدتر جملے نکالتے ہیں, گھر میں بھی نکالتے ہیں, باہر بھی نکالتے ہیں, ہوٹلوں میں نکالتے ہیں. نئی بچی کو کر لے کر آنے کے بعد اس کا جینا حرام کر دیتے ہیں. جی ہاں, کیا بولا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے؟ کیا بولا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا کو؟ جی اللہ جزائے خیر دے. جو خد میں ذرا چھوٹی ہیں, ہائٹ ذرا کم ہے, خد میں ذرا چھوٹی ہیں عورتیں, میری بہنوں, بس اللہ کی ان باتوں پہ عمل کرو, اللہ کے رسول کی ان حدیثوں پر عمل کرو, بس اتنا کافی ہے. اللہ مجھے اور آپ کو جہنم سے بچا لے, یہ میرے اور تمہارے لیے کافی ہے. اتنا ہی کہا کہ ہائٹ میں کم ہے, یہ اتنا لفظ اللہ کے رسول کا جملہ سنو, کسی کو حقیر نہیں سمجھنا. نا کیا بڑا جملہ نبی نے کہا. اے عائشہ تم نے ایسا جملہ کہا ہے, لو مسجت فی البحر, اگر اس جملے کو سمندر میں ڈال دیا جائے سارا سمندر گندا ہو جائے گا, سارا سمندر گندا ہو جائے گا. تم اپنے گھروں میں میں تو تعجب سے کبھی کبھی دیکھتا ہوں ٹیچروں کو, جو بچے یاد رکھتے نا آڑے نام سے یاد رکھتے ہیں. کس کو؟ ٹیچروں کو جو بچے یاد رکھتے نا, وہ کانا ٹیچر, وہ لنگڑا ٹیچر, وہ سائیکو ٹیچر. کیسا؟ وہ سائیکو ٹیچر جس نے تمہیں پکڑ کے, انگلی پکڑ کے تمہیں قابل بنایا, دنیا کے سامنے تمہیں کھڑنے والا بنایا. اس کا احسان تو یہ تھا ساری زندگی بھر جب ہاتھ اٹھاتے ماں باپ کے بعد اپنے ٹیچر کو دعا دیتے. اس کے بجائے تم کیا کرتے ہو؟ ٹیچروں کے ساتھ تم ایسی حرکت کرتے ہو. جو بول رہا ہوں نا میں, یہ غلط نہیں بول رہا ہوں, جو چل رہا ہے وہ بول رہا ہوں. بہت ساری قسمیں اللہ کے رسول نے بیان فرمائی صلی اللہ علیہ وسلم, اور ہر طرح کا تکبر حرام ہے.